बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, दिन का आगाज़ भी अच्छा हुआ होगा। अगर आप लोगों ने देर कर दी, आप लोगों की आज बर्थडे है, तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि 11 बजे हमने अपना ये सेगमेंट शामिल करना है। अपनी पिक्चर्स हमें भेज सकते हैं, हम अपने शो में ऑन एयर भी करेंगे और आपको बर्थडे भी विश करेंगे, आपके डे को स्पेशल बनाएंगे। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किसी शख्स को 2 बेटियां अता की और वो बेटियां उसके पास बालिग हो गईं। उसने अपनी बेटियों को पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया। वो उसके साथ रहीं या वो उनके साथ रहा, जब तक वो रहीं वो हुस्न सलूक से पेश आता रहा। तो आपने फरमाया कि वो बेटियां उसको जन्नत में लेकर जाएंगे। यानी ये जो तफरीक जिन्स की बुनियाद पर होती है कि ये मर्द है या औरत, ये बेटा है या बेटी, ये भाई या बहन, इस्लाम में इस तफरीक का कोई तसव्वुर नहीं है। हाँ, इस्लाम में तफरीक है, लेकिन वो क्या है? वो ये है कि कुरान पाक कहता है तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला अल्लाह के यहाँ वो है जो तुम में से ज़्यादा परहेज़गार है। यानी अल्लाह के यहाँ मेयार जिन्स का नहीं है, न मर्तबे का है। अल्लाह के यहाँ मेयार इंसान के ईमान, उसके अखलाक, उसके किरदार का है। जब कुरान ये कहता है कि तुम में से ज़्यादा मुत्तकी, तो ये तकवा एक ऐसी इस्तिलाह है कि जिसका ताल्लुक़ हमारे माशरे से, समाज से, इज्तिमाई ज़िंदगी से है। हम जब भी किसी के साथ मामला करेंगे तो तकवा की सिफ़त अगर हमारे अंदर होगी तो फिर हम अपने मुकाबिल के साथ अदल और इंसाफ का मामला करेंगे। अगर हमारे अंदर तकवा नहीं होगा तो फिर हम दूसरे के साथ जुल्म और ज़्यादती से पेश आएंगे। तो कुरान पाक भी इस बात को बयान करता है और ये हदीस हमें बताती है कि अगर किसी के यहाँ बेटियां हैं तो वो उन बेटियों की खिदमत करके और उनको तालीम दिलवा कर और अच्छा सलूक करके जन्नत में जा सकता है। ये था आज का पैगाम। खबरें क्या हैं जी? पहली है जी खबर, कार्डियक स्टंट्स की दरामद में तातुल किल्लत पैदा हो गई, दिल के मरीजों का इलाज मुश्किलात का शिकार। रोडा को बैनुल अक़वामी मयार का इंफ्रास्ट्रक्चर देने का फैसला, आलमी मयार का सीवरेज, वाटर सप्लाई और सिक्योरिटी सिस्टम देने का फैसला। एलडीए कब्जे रोकने में नाकाम, खजाने को अरबों का नुकसान। और आटे का बहरान एक बार फिर से सर उठाने लगा। ये थी आज की टॉप स्टोरीज। डिटेल की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। टॉप स्टोरीज आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। खबरों की डिटेल्स की तरफ जाना है, हमारे साथ हमारी सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है, राउदर शाद हुसैन साहब और रिजवान नकवी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, लीड स्टोरी है जी। डॉलर की कदर में इजाफे के बायस दिल के मरीजों के लिए कार्डियक स्टंट की दरामद मुतासिर हुई है। अमराज़ क़ल्ब की इलाजगाहों में कार्डियक स्टंट की मुख्तलिफ साइज नापैद हैं। सबसे पहले हमें तो एक बड़ी इलाजगाह का पता है, बाकी हॉस्पिटल्स में तो यूनिट बने हुए हैं जी छोटे छोटे। और उसके बाद जहाँ पर ज़्यादा लोड होता है वो है जी PIC, और PIC उधार पर काम चलाने लगा है। यहाँ से कभी कोई अच्छी और कोई खैर की खबर नहीं मिलती। जी राव साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। देखिए, ये अलमिया है कि हमने हेल्थ के हवाले से दावे तो बड़े किए कि हमने हेल्थ में बड़ी रिफॉर्म्स कर दी हैं, और जो PIC का जो इंस्टीट्यूशन है इसको हमने एक ऑटोनमस बॉडी के तौर पर रखा हुआ है, और यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के हवाले से भी काफ़ी। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जब भी आप, हालांकि एक्सटेंशन उसकी हो चुकी है, इमरजेंसी की सिर्फ अगर आप बात करें तो उसकी एक्सटेंशन के बावजूद वहाँ पर जो पेशेंट्स का लोड है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपने मुस्तकबिल की ज़रूरियात को अगले 10 या 20 साल की बजाय सिर्फ 1, 2, 3 साल, 4 साल या 5 साल तक का प्लान किया, और उसके बाद आज ये नौबत आई है कि आपका सबसे बड़ा जो अस्पताल है
وہ آج ادھار پر کام چلانے لگا ہے خبر کے مطابق. اور اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے پلاننگ کیوں نہیں کی. اگر ڈالر کی جو پرائس ہے وہ کیا پہلی مرتبہ انکریز ہوئی ہے پاکستان میں؟ کیا ڈالر اور سٹنٹ نہ فراہم کیے جانا یہ تو میرے خیال سے بہت بڑی غفلت ہے. اس کا تو بیک اپ اچھا خاصا آپ کے پاس ہونا ہے. اس کی خریداری کیوں وقت پر نہیں کی گئی؟ اور مجھے یاد ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح ڈالر کی جو فلکچویشن کا ایشو آتا ہے تو 5-10 روپے زیادہ اس کو رکھ کے ایل سی وغیرہ کھلوا کے اور کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں تو بس اگر ان کی لوکل پرچیز کی بات کریں گے تو لوکل پرچیز کی مد میں جتنا بھی پیسہ ان کے پاس ہوگا وہ خرچ کر دیا گیا ہوگا. لیکن جہاں پر سٹنٹ ڈالنے کی بات ہے اور خاص طور پر جہاں پر جو عام پیشنٹس ہیں وہ سفر کرتے ہیں, اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی کیا صورتحال ہے. اور آنیسٹلی سپیکنگ کیونکہ یہ ایسا مرض ہے کہ ایک دم سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کو ہاسپٹل شفٹ کرتے ہیں PIC. یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں زندگی بچانے والی جو دعا ہے وہ بھی اس کی بھی قلت ہے. اور یہ اسپیشل ہاسپٹل ہے. اب مجھے بتائیں کہ لاہور شہر کا جو کہ GOR کے بالکل قریب, وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے بالکل قریب, شہر کے دل جیل روڈ پر یہ ہاسپٹل, اور اس کے باوجود اس کے یہ حالات ہیں. مریض کو سیدھا آپ ادھر شفٹ کر رہے ہیں اور ادھر جا کے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ جی آپ کے پاس, اور ایک یہ بھی لکھا ہوا ہے جی مطلوبہ سائز کے سٹنٹ نہ ملنے پر اینجیوپلاسٹی میں ڈاکٹر ایک کی جگہ 2 سٹنٹ ڈالنے لگے ہیں, کیونکہ جو مطلوبہ سائز ہے وہ والا سٹنٹ نہیں ہے تو اس کی جگہ 2 ڈالے جا رہے ہیں. یہ کوئی مذاق ہے رضوان صاحب؟ آپ دیکھیں یہ وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ چودھری پرویز الہی کے دور میں بنا تھا, جو موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, اور وہ اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں. جو ان کے سیاسی کارنامے ہیں جو انہوں نے اپنے پچھلے دور اقتدار میں, دور حکومت میں, ان کے دور میں کیا گیا تھا, اور وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی 1122 اور یہ, اور جو PIC وزیر آباد میں بنا اس کا, تو یہ سارے ان کے کریڈٹ پہ پروجیکٹس تھے کہ جی انہوں نے اس کو بہت زیادہ ایکسپینشن کی, پھر اس کو ان کی شکل بہتر کرنے میں ان کا کلیدی کردار تھا. لیکن ان کے دور میں یہ صورتحال ہے کہ ایک کی بجائے, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا, کہ 2 سٹنٹ جو ہیں یعنی تجربات کیے جا رہے ہیں پیشنٹس کی زندگی کے اوپر. جہاں ایک سٹنٹ ڈلتا ہے وہ مطلوبہ سائز کا نہیں ہے تو آپ نے وہاں 2 سٹنٹ ڈال دی. انسانی زندگی ہے, کوئی مشین تو نہیں ہے. اور پھر جو بلک پرچیز میں, جس طرح راؤ صاحب نے بات کی کہ بلک پرچیز کے لیے جو فنڈز مختص ہوتے ہیں, بلک پرچیز کے PIC میں بارہا سکینڈلز بھی سامنے آئے. آج سے 3-4 سال پہلے ایک فارماسسٹ نے یہ ایک معاملہ اٹھایا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ادویات خریدی جاتی ہیں نیڈ بیسس کے اوپر, وہ ڈیلی پرچیز کے لیے, اس میں وہ جو آپ لوکل پرچیز کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کہ جی اتنی میڈیسن کی ضرورت ہے ہمیں آپریشن کے لیے یا ویسے اوورآل جو لوگ آؤٹ ڈور میں آتے ہیں, تو آپ وہ میڈیسن قریبی جو آپ کے فارماسسٹ ہیں وہاں سے, آپ جو فارمیسیز ہیں وہاں سے خریدتے ہیں, اور رات کو پھر انہیں واپس کر دیتے ہیں, پیشنٹ کو نہیں دیتے, پیمنٹ انہیں کر دیتے ہیں. اگلے دن پھر وہی میڈیسن جو ہے روٹیشن میں واپس آ جاتی ہے, پھر اگلے دن واپس چلی جاتی ہے. پیسے ان کے پاس آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور جو اوپر مینجمنٹ بیٹھی ہے اس کا ان میں حصہ ہوتا ہے. اور پھر یہ ایک بڑا ڈیلیما ہے کہ جو ہیلتھ منسٹرز ہوتے ہیں, ابھی کی بات کریں یا اس سے پہلے بھی آپ بات کر لیں, تو جب وہ آتے ہیں تو وہ ٹھیکیدار بھی ساتھ لے کے آتے ہیں کہ جی آپ نے اگر میڈیسن کا ٹھیکہ کرنا ہے تو یہ ہے, باقیوں کو آپ نے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اور باقیوں کو بھی کھلائیں گے. باقیوں کو آپ نے, جو باقی اس میں بڈرز ہوں گے جو اس ریس میں ہوں گے, بھلے وہ آپ کو سستے داموں ادویات یا سٹنٹس کی آفر کر رہے ہوں, لیکن آپ ان کی پیشکش کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر آؤٹ کریں گے, اور جو کسی منسٹر کی پرچی پہ یا کسی بھی طاقتور شخصیت کی پرچی کے اوپر آئے گا ٹھیکیدار, آپ اس کو ٹھیکہ دیں گے. حال ہی میں جو میو ہسپتال کا ایک سکینڈل آیا, وہاں پہ مارکیٹ ریٹ سے 72 کروڑ روپے سے زائد نرخوں پہ جو ہے وہ ادویات خریدنے کا الزام ہے, اور اس پہ پرچہ بھی ہوا ہے جس میں نامی گرامی پروفیسر صاحبان, اس کے علاوہ ایسوسیٹ پروفیسرز اور ڈاکٹرز ہیں جو کہ نامزد کیے گئے. اور یہ سٹنٹ کا ایشو تو PIC میں بھی آپ کو علم ہے, اور پھر میو ہاسپٹل میں جو جعلی سٹنٹ ڈالتے ہوئے, غیر معیاری جو سٹنٹس ڈالتے ہوئے بھی ایک سکینڈل سامنے آیا تھا, اس کا کیا بنا آج تک؟ سکیمز تو آتے ہیں لیکن سکیمز کے اوپر جو کاروائی فردر ہونی ہوتی ہے, جو کہ منطقی انجام کو جس کو پہنچانا ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک مجرمانہ غفلت ہے. اوبیسلی اس کی جو بورڈ آف مینجمنٹ ہے اور ہیلتھ منسٹر
اگر ہیلتھ منسٹر ویسے ہیں کون آج اچھا ویسے پرویز الہی صاحب پچھلے دنوں کہہ رہے تھے اگر ہمیں میڈم جیسی ایک اور ہیلتھ منسٹر مل جائے تو ہمارے صحت کے معاملات اتنے زبردست ہو جائے, اور میں حیران ہو رہی تھی کہ میڈم میڈم نے اپنے فائدہ حلقے کے کیا ڈینگی کیا؟ ورکرز کو بار بار اوبلائج کروائے یا کوئی اور کام کریں. میڈم کی پرائرٹی مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ہے کہ وہ لانگ مارچ میں جائیں, وہ زمان پاک پہ حاضری دیں, یا وہ ہیلتھ کے ایشوز کو لک آفٹر کریں. تو ابھی جو ہیلتھ کا ایک چارج ڈاکٹر اختر ملک کو بھی دیا گیا ہے اس کا, تو اسی وجہ سے ہوا کہ کیونکہ اب ان کی صحت بھی شاید اجازت نہیں دیتی, لیکن اس کے باوجود ان کو کم از کم ان تمام ایشوز کا ادراک تو ہے, ان کے علم میں ہے, پریکٹیکل ڈاکٹر رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. لیکن ان کی ہم یہی خیال کرتے رہے کہ ہیلتھ منسٹر جو ہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ کسی نہ کسی ورکر کو بناتی ہے, ایم پی اے کو بنا دیتی ہے, لیکن کیوں نہیں جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بنایا جاتا جو کہ نون لیگ کا بھی حصہ ہوتے ہیں ارکان اسمبلی, تو ان میں سے کسی کو ہیلتھ منسٹر بنائیں. لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جو ہیلتھ منسٹر تھی وہ خود ڈاکٹر تھیں, اور اس کے باوجود جو صحت کا جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. 1000 بیڈ کا ہسپتال ہم نے سن کے اس کی اگر کیمپین نکلوا کے دیکھ لیں تو اس کے کروڑوں روپے اس کی کیمپین پہ خرچ ہو چکے ہوئے ہیں, لیکن ہاسپٹل آن گراؤنڈ کیا ہے, وہاں پہ کوڑا سارا پڑا ہوا ہے. یہ آپ کے بالکل قریب فیروزپور روڈ پہ. تو یہ پرائرٹی ہے. اب یہ صرف پی آئی سی جو ہے یہ صرف لاہور کو نہیں, یہ آپ کے سارے مضافات کے علاقوں کو کیٹر کرتا ہے, اور یہاں پر بہت بڑی تعداد میں شہری آتے ہیں, دل کے مریض آتے ہیں جن کو نہ صرف اس شہر سے دور دراز شہروں سے, آدھے لوگ تو دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں. اب ہم نے جتنا مرضی اس کی ایکسٹینشن کر لیں گے, اگر آپ ایکیوپمنٹ ہی نہیں خرید سکتے, اسٹنٹس ہی ٹائملی نہیں خرید سکتے, تو پھر پیشنٹس کو آپ کیا طبی امداد دیں گے. اور یقین مانیے اس تکلیف کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ نہ تو ویٹ کر سکتے ہیں, نہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ کمپرومائز کر دیں, جس طرح سے یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر مطلوبہ سائز نہیں ہے تو اس کی جگہ 2 اسٹنٹ ڈال دی جائے. کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس طرح سے اس کا رزلٹ آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. تو یہ وہ چیزیں مذاق سمجھا جا رہا ہے. خدارہ اس کا پلیز جو ہے یہاں پر جن چیزوں کی قلت ہے, جس سامان کی قلت ہے, وہ جس نے پہنچانا ہے پہنچائے. یہاں پہ غریب لوگ جو علاج کے لیے آتے ہیں, کون ان کا پرسان حال ہے, کون ذمہ دار ہے, کون جواب دینے والا ہے. حالات آپ کے سامنے ہیں لیکن پوچھنے والا ان سے کوئی نہیں ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. پوچھنے والا کیا کر رہا ہے؟ پوچھنے والا یہ کہہ رہا ہے فلان سڑک بند کر دیں, فلان سڑک بند. جس نے پوچھنا ہے, جن سے پوچھنا ہے ان کی ڈائریکشن یہ زمان پاک سے آ رہی ہے, فلان روڈ بھی بند کریں اور فلان شہر بھی بند کر دیں, فلان بند کر دیں. تو پھر اسی طرح ہی ہوگا, کچھ سامان نہیں ہوگا, لوگ مرتے چلے جائیں گے اور آپ بس اپنے کام کر لیں. ریور راوی سٹی میں عالمی معیار کا سیوریج واٹر سپلائی اور سیکیورٹی سسٹم ہوگا. انفراسٹرکچر پلان تیار کر لیا گیا ہے. رضوان صاحب آپ دیکھیں جس طرح شہر کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ٹاؤن کی وجہ سے اور پھر آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے کہ پورے پنجاب کا لوڈ جو ہے وہ لاہور کے اوپر ہے. پورے ملک کا کہیں تو شاید یہ بھی بیجا نہیں ہوگا. کراچی سے بھی بہت سی فیملیز ہیں جو کہ لاہور شفٹ ہوئیں جب کراچی کے حالات خراب تھے. تو شہر کے اوپر جتنا برڈن بڑھ گیا, یہاں پہ جو وسائل ہیں وہ بتدریج کم ہو رہے ہیں. اور پھر شہر کے اندر جو وسعت تھی جو کہ اتنی آبادی کو اپنے اندر سمو سکتا ہے اور سہولیات جو ہیں اب وہ ناکافی ہیں. آپ سڑکوں کی بات کریں, آپ تعلیمی درسگاہوں کی بات کریں, یا باقی جو سہولیات ہیں, ہاسپٹل کا ہم نے بات کر لی. تو نئے شہر بسانے کی یہاں پہ اشد ضرورت تھی, اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ جی نئے شہر بسائے جائیں اور ان کو اچھے طریقے سے پلان کر کے, جس طرح یہ روڈا خبر کے مطابق جو ہے یہاں پہ عالمی معیار کا سیوریج بھی ہوگا, واٹر سپلائی بھی ہوگا, سیکیورٹی بھی ہوگی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ ایک خوبصورت نیا شہر بسائیں جس میں ساری یہی سہولیات آپ پلان کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ جو آبادی ہے, یہاں پہ کافی سارے شہر کے مسائل ہیں جو کہ حل ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ ہر سیزن میں آپ کو کسی نہ کسی چیز کے بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی پانی کا بحران ہے, کبھی کسی نئی چیز کا بحران ہے. تو اگر آپ پلاننگ کے ساتھ ہر سیزن میں, اب گیس کی قلت ہے, بجلی کے مسائل آپ کے سامنے رہتے ہیں, آگے کہا جا رہا ہے جی زیر زمین پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے, اور یہاں پہ بہترین چیز یہ ہے کہ واٹر جتنا راوی کا پانی ہے اس کو بھی سٹور کیا جائے گا. تو یہ مسئلہ بھی دیکھیں, یہ پروجیکٹ تو بنیادی طور پہ 1,02,000 سے 1,25,000 ایکڑ تک ہے. 3 فیزز میں یہ پروجیکٹ مکمل ہونا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس سے نہ صرف آپ لاہور شہر کا واٹر ٹیبل امپروو ہو سکتا ہے,
اگر یہ ایگزیکیوٹ ہو جائے تو یہ خبریں بہت زیادہ اس طرح کی ہم دے چکے ہوئے ہیں, پڑھ چکے ہوئے ہیں, پھر بھی آ رہی ہیں کہ 40% جو اس کا گرین براؤن ایریا ہوگا, اس میں انوائرمنٹ فرینڈلی ایک ہوگا, ٹرانسپورٹیشن اس میں 1000 کلومیٹر کی سڑکیں ہیں اس پروجیکٹ میں. خبریں ہم نے بہت زیادہ سنی ہیں, لیکن اس میں اگر روڈا یا پنجاب حکومت سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے جو کام کرنے والا ہے وہ اس پروجیکٹس کے جو متاثرین ہیں ان کو ٹیبل پہ بٹھائیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں تاکہ یہ مزید آگے بڑھے. اور یہ اس پروجیکٹ کی جو مخالفت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوگی اگر متاثرین کو بھی آن بورڈ لیا جاتا ہے. خبریں بڑی زبردست آتی ہیں کہ جو ایک سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے گا جس سے شہر کے شہر کو صاف پانی ملے گا, اور وہ تقریباً 500 ٹیوبویلز کے برابر پانی, جو 500 ٹیوبویل آپ کے بجلی پہ چلتے ہیں, سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اگر لگتا ہے تو اس سے صاف پانی ملے گا شہر کو. اور ایک اور چیز جو ہم کہتے ہیں کہ گرین ایریا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, 40% گرین کور بھی جو ہے وہ اس میں دیا جائے گا. راؤ صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ہم نے ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اگلی خبر ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اور یہ بھی کوئی نئی خبر نہیں ہے, ایل ڈی ہمیشہ ہی بے بس رہتا ہے قبضہ مافیا کے آگے, اور نہ صرف قبضہ مافیا کے آگے بلکہ بہت سارا مافیا ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے راتوں رات بڑی بڑی بلڈنگز بن جاتی ہیں اور اس کے سامنے بھی ایل ڈی اے بے بس ہی ہوتا ہے. ٹاؤن پلاننگ, ایونیو 1, قائد اعظم ٹاؤن, اسٹیٹ مینجمنٹ 1, پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کا آڈٹ مکمل, رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی ہے. خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچ گیا. کون سی نئی بات ہے رضوان صاحب؟ آپ نے بات کی کہ ایل ڈی اے جو ہے وہ قبضہ مافیا کے سامنے بے بس نظر آتا ہے. اگر اس کو یوں کہا جائے کہ ایل ڈی اے اپنی سپرویژن میں یہ قبضے کرواتا ہے تو شاید اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا, چونکہ فارمولہ یہ اپناتے ہیں ایل ڈی اے والے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ متعلقہ جو علاقے کا ڈائریکٹر ہے اسٹیٹ کا اس کو مینیج کر سکتے ہیں, متعلقہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر کو دینے کے لیے آپ کی جیب میں کروڑوں روپیہ ہے, وہاں پہ مشینری آ جائے گی. آپ کے ساتھ وہ منصوبہ پہلے نا فیزیبلٹی بنا لیں گے آپ نے کس طرح قبضہ کرنا ہے. پہلے وہ آئیں گے, آ کے آپ کو کہیں گے آپ نا دیواریں تھوڑی تھوڑی بنائیں, ہم آ کے ڈیمالش کر دیں گے. اس کے بعد آپ سٹے لے آئیں, وہ سٹے جو ہے اس کی آڑ تلے. اتنی ساری ہم دیکھتے ہیں کہ ایل ڈی اے جا کے صبح صبح وہ کاروائی کر دی, بلڈنگز گرا رہے ہیں, وہ یہ کچھ ہوتا ہے؟ یہ میجورٹی اسی طرح کا پلان ہوتا ہے. اچھا, کہ آپ سٹے لے آئیں, اس کے بعد وہ کہیں گے جی اوپر جا کے ڈائریکٹر جنرل کو رپورٹ کر دیں گے کہ جی یہ تو سٹے آ گیا, اب ہم کیا کریں. اسی سٹے کے دورانیے میں آپ مہینے 1.5 ماہ کے اندر جو اپنی بلڈنگ کھڑی کر لیں, اناگوریشن کر دیں. اس کے بعد جب افتتاح ہو گیا تو پھر ایل ڈی اے نہیں آتا وہاں پہ. اچھا, یہ اس میں نا جو قبضوں کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایل ڈی اے کنٹرولڈ ایریاز کی جو ہاؤسنگ اسکیمز ہیں وہاں پر سرکاری جو واٹر کورس, کھالے جن کو کہتے ہیں, ان کی زمین ہوتی ہے, کچھ شام لاٹ بھی ہوتی ہے صوبائی گورنمنٹ کی جگہ, وہ سوسائٹیز میں آ جاتی ہے. یہ پہلے ہم نے آڈٹ کی جو ایک سٹوری پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہوئی ہے. اب اس پر بیسیکلی قبضہ کیا جاتا ہے, جبکہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو بھی ہوگی وہ اس کے ایویز جس طرح کی زمین وہ اس پر بنائے گی, یعنی ریزیڈینشل بناتی ہے تو ریزیڈینشل واپس کسی پورشن میں ریزیڈینشل زمین دینے کی پابند ہے. اور اگر وہاں پر کھالوں کی زمین پر اگر کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو پھر کمرشل جو اراضی ہے وہ دینے کی پابند ہے. یہ کافی ہاؤسنگ سوسائٹیز سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے لی بھی ہے, لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو دبا کے بیٹھی ہیں اور بالکل اس پر بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ آڈٹ کی نوبت آئی. اور آڈٹ میں اب ٹاؤن پلاننگ بڑا ایشو ہے. اب خزانہ خالی ہے, جب بھی بات ہوتی ہے خزانہ خالی ہے, لیکن شہر میں بلند و بالا عمارتیں تو بنتی جا رہی ہیں. ہر جو ایل ڈی اے کنٹرولڈ ایریاز میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے آپ کو بھرمار نظر آئے گی, اور بھاری بھرکم فیسیں بھی ہیں. جو آپریشن کی آپ بات کر رہی تھی اس کی 2 مثالیں آپ کو دیتے ہیں. ایک تو ایل ڈی اے مختلف ایریاز میں آپریشن کرتا ہے, دوسرا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن قبضہ چھڑانے کے لیے ہربنسپورہ ہاٹ کیک ہے اس وقت قبضہ مافیا کے لیے, اور وہاں پر کرتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے دیواریں بنوائی جاتی ہیں, رضوان صاحب نے بڑی زبردست نشاندہی بھی کر دی کیونکہ اینٹی کرپشن میں پھر بعد میں یہ کیسز آتے ہیں. پہلے بنواتے ہیں, اس کے بعد گراتے ہیں, پھر ڈبل ریٹ سے
ہوتا ہے اور چونکہ میڈیا میں آ گیا ہوتا ہے کہ آپریشن کر دیا ہے ہم نے واگزار کرا لیا ہے اتنے ملین کی. اب میں اپنی صرف بات کروں جتنی میں خبریں ابھی تک دے چکا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے صرف ہربنسپورہ سے جتنی زمین واگزار کروائی ہے اس سے تو شہر کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اتنی مالیت کی ہم خبریں دے چکے ہوئے. اور اسی طرح ہی باقی ڈپارٹمنٹس بھی ہیں, وہ بورڈ آف ریونیو ہو یا دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں, ایل ڈی اے کی بات کر لیں, ایم سی ایل کی بات کر لیں, یہ قبضہ کے حوالے سے صرف بات جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ ہم واگزار کرا رہے ہیں, فوٹو سیشن ہو جاتا ہے, خبر چل جاتی ہے, تو وہ واہ واہ ہو جاتی ہے افسران کے سامنے, بس جی بڑا زبردست کام کر دیا. لیکن آج بھی تاریخی عمارتوں پر بھی قبضہ ہے, تاریخی عمارتوں کو چھوڑ کے جو پوش ایریاز ہیں وہاں پر بھی قبضہ کی شکایات ہیں. لیکن چونکہ ایل ڈی اے کے اگر کوئی عام آدمی کر رہا ہوگا نا 5 مرلے کا اگر کسی نے لیٹس سپوز گھر بنانا ہے تو اس کے لیے وہ رائی کا پہاڑ والا سسٹم ہو جائے گا کہ وہ بڑا اس کے لیے. راؤ صاحب گھر تو دور کی بات ہے, آپ گلی میں ایک سپیڈ بریکر بنا دیں نا, متعلقہ انفورسمنٹ انسپیکٹر جو ہے وہ 1 گھنٹے بعد آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوگا. اچھا, واضح طور پر در نایاب نے یہ لکھا ہے کہ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے افسران اور عملہ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ہے. پکڑ کیوں نہیں سکتا کوئی ان کو؟ پکڑ ان کو, یہ باثر لوگ ہیں, ان کو ان کی تو بڑی داستانیں ہیں ٹاؤن پلاننگ والوں کی. اور خاص طور پر اب دیکھیں آپ قائد اعظم ٹاؤن, ایونیو 1, اسٹیٹ نہیں, آپ اتنے بے بس کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کون کون لوگ ملوث ہیں لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں کوئی کرتا؟ آپ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ قبضہ کر رہے ہوتے ہیں یا غیر قانونی تعمیرات کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں. کوئی بھی ادارہ سپوز کہ اینٹی کرپشن یا نیب یا کوئی بھی اور ادارہ ان پہ ایکشن لیتا ہے. اینٹی کرپشن میں ایک بڑی مشہور زمانہ FIR تھی 5/19 جس میں شاذ و نادر کوئی ایل ڈی اے کا کوئی ایک آدھا افسر بچ گیا ہوگا, باقی پورا ایل ڈی اے اس FIR میں نامزد تھا. انہوں نے کینال روڈ کے اوپر کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی انہوں نے کروائی ہوئی تھی, اس کے علاوہ انہوں نے قبضے کروائے ہوئے تھے مل کے. اس کے باوجود ایک ڈی جی اینٹی کرپشن تھے, انہوں نے ایک آرڈر کیا کہ جب ان کے خلاف گھیرا بڑا تنگ ہو گیا, جو متعلقہ آئیو تھا وہ بڑا میرٹ کے اوپر کام کر رہا تھا, تو ڈی جی اینٹی کرپشن جو کہ ہیڈ کرتے ہیں اینٹی کرپشن کو, ان کی طرف سے ایک آرڈر آتا ہے لاہور ریجن میں. وہ کہتے ہیں کہ جی ایل ڈی اے, کیونکہ ایل ڈی اے جو ہے یہ ڈومین ہے اینٹی کرپشن لاہور ریجن کا, انہوں نے ایک وربل آرڈر کیا کہ ایل ڈی اے کے جتنے بھی یہاں پہ معاملات چل رہے ہیں اینٹی کرپشن کے اندر, انکوائریز یا FIRs یا کمپلینٹس ہیں, وہ ساری ہیڈ کوارٹر ٹرانسفر کر دی جائیں. وہاں پہ سودے بازی کی گئی اور ان FIRs میں سیف ایگزٹ دیا گیا ہیوج اماؤنٹس لے کے, اچھے خاصے پیسے لے کے. آپ دیکھیں, آپ عام آدمی یا عام جو سرکار کی اسٹیٹ ہے اس پہ قبضے کو آپ سائڈ پہ رکھیں. یہاں پہ اس شہر کے اندر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے رقبوں کے اوپر قبضہ ہے. آپ گلبرگ ٹاؤن میں چلے جائیں, آج بھی ریونیو ریکارڈ کے اندر وہ رقبہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پہ ہے, لیکن وہاں پہ کمرشل بلڈنگز بن چکی ہیں اور کسی کی جرت نہیں ہے کسی ادارے کی کہ وہ بانی پاکستان کو انصاف دلوا دیں. عام آپ نے سرکار کا رقبہ کیا واگزار کرانا ہے. آپ دیکھیں, آپریشن کیا جاتا ہے, وہاں پہ حل چلایا جاتا ہے, فوٹو سیشن کیا جاتا ہے, موبائل کلپ بنا کے متعلقہ ادارے کے سربراہ کو بھیج دیے جاتے ہیں, لیکن اگلے دن اس کا فالو اپ نہیں کیا جاتا. اگلے دن وہی قبضہ مافیا دوبارہ آ کے قابض ہو جاتا ہے, نئے سرے سے وہ پیسے دیتا ہے اور آ کے قبضہ کر لیتا ہے. مجھے یاد ہے میں نے ایک سٹوری دی, 34 آپریشن کیے گئے ہربنسپورہ کے ایریا میں, صرف ایک ایریا میں 34 آپریشن کیے گئے. اگر 34 آپریشن کو برقرار رہتے وہ جو واگزار کرائے گی اراضی تھی تو وہ تقریباً 3-4 بلین روپیز کی وہ اراضی تھی. مجھے بتائیں کہ یہ پیسے, اتنی بھاری مالیت کی سرکاری زمین اراضی, لیکن اس کے باوجود وہ لیکن راؤ صاحب یہ سب چیزیں ہائی لائٹ کرنے کا, ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب ہمیں پتا ہے کہ یہ لوگ اتنے بااثر ہیں کہ ان تک کسی کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے. خبر میں بھی واضح طور پر لکھا ہے قبضہ روکنے میں ایل ڈی اے ناکام ہے, خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہے, اور یہ نقصان ہر دور میں ہوتا آیا ہے, ہوتا رہے گا, کیونکہ یہ بااثر لوگ ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو عام آدمی کی سنوائی کہیں پہ بھی نہیں ہے. یہ نقصان اس طرح ہی خزانے کو جو ہوگا ہمیں اور آپ کو بھگتنا پڑے گا. بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور خبر شہر سے یہ ہے جی, آٹے کا بحران ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگا ہے. شہر میں روزانہ 60,000 تھیلوں کا شارٹ فال ہے.
अच्छा जी, और कल मेरा इत्तेफाक हुआ, इचरा के करीब एक यूटिलिटी स्टोर था और वहाँ पे पीछे लंबी लाइनें गाड़ियों की लगी थी और मुझे नहीं पता था कि आगे यूटिलिटी स्टोर का उन्होंने हाफ शटर डाउन रखा था और लोग 3 लाइनों में लगे थे यूटिलिटी स्टोर में अंदर जाने के लिए और पता लगा जी वहाँ पर लोग आटा खरीदने के लिए आए हैं। राव साहब, देखिए ये 4-5 रोज से ये इशू चल रहा है और जब तक लोगों की आओ बकार अवानी वज़ीर आला तक नहीं जाएगी, शायद तब तक, आपके ख्याल तक अभी तक पहुंची नहीं? तक मुझे नहीं लगता कि पहुंची। अगर पहुंची होती तो फिर जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है उनके साथ बातचीत हो जाती। कोटा कम किया गया, ऑब्वियसली जब आप कोटा कम करेंगे तो उसी गंदम से ही आटा मार्केट में आना है फ्लोर मिल्स के जरिए, वो नहीं आ पाएगा। आपने पहले सब्सिडी ख़त्म कर दी, सब्सिडी चले ख़त्म किया आपने, ओपन मार्केट को इतना ओपन छोड़ दिया कि वो वहाँ पर आपका कंट्रोल ही कोई नहीं है, वहाँ पे मनमानी प्राइसेस पर आटा फरोख्त किया जा रहा है। और आज आके आप बातचीत जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जब बातचीत करते हैं तो अपनी बात पर आप चूंकि कायम नहीं रहते और उसके बाद ऑब्वियसली कौन अगर 100 रुपए की कोई चीज़ खरीदता है तो कौन उसको 70 रुपए में या 60 रुपए में मार्केट में लाएगा। ये है वो इशू जिनको वज़ीर खुराक साहब, कौन है वैसे आजकल वज़ीर खुराक का भी नहीं पता कि कौन है, कोई अगर हैं तो वो ज़रूर इसको एड्रेस करें। ये बिल्कुल एक अवामी नौयत का और उन लोगों का मसला है जो बल्कि हर किसी की ज़रूरत है। ऑब्वियसली ये यूटिलिटी स्टोर्स की आप मिसाल दे रही हैं, वहाँ पे भी कम किया गया। जिस तरफ लोगों को नज़र आएगा कि 20 रुपये कम मिल रहा है, लोग ऑब्वियसली उस तरफ को भागते हुए आपको नज़र आएंगे और बेशक बेचारे 4 घंटे ज़ाया कर लें अपने 20 रुपये बचाने के लिए। तो ये खुदारा इस पर भी कोई अगर वज़ीर पंजाब साहब कोई इजलास चेयर करें और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को ऑन बोर्ड रखें तो मेरा ख्याल है कि ये मसला हल हो सकता है। फौरी नहीं होगा, राव साहब लिखवा लेंगे, मसला हल नहीं होगा क्योंकि ये चीजें जो है ना मसनूई किल्लत और जानबूझ के लोगों को परेशान करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मसला अगर हो तो वो हल होता है ना, ये तो मसला बनाया जा रहा है। रिजवान साहब आप देखें, आप किसी भी चक्की पे चले जाएं, वहाँ पे 120-125 रुपए केजी आटा बेचा जा रहा है। आटा जो है ये हर घर की ज़रूरत है और अमीर गरीब कोई हर किसी ने इस्तेमाल करना है, नहीं खाना उसने रोटी तो खानी है। आप देखें ये गवर्नमेंट की तरजीहात का आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जिसके बगैर किसी घर में गुजारा नहीं है। आपने सुबह स्कूल में बच्चों को भेजना है तो जाहिर है उन्हें रोटी, तो आप भले अमीर हैं गरीब हैं, आपने उन्हें दाल रोटी तो खिला के भेजनी है, कोई भी चीज़ आप रोटी तो उसमें लाजमी। आटे की जो किल्लत है उसको गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी दूर नहीं कर पा रही। आपने यूटिलिटी स्टोर्स की बात की, स्टोर्स के ऊपर आप चले दें, स्टोर्स में ऐसे लगता है शादी ये नहीं है कि किल्लत तो वो होती है ना कि आपके पास गंदम ना हो और फिर किल्लत हो, ये मसनूई किल्लत बनाई जा रही है और गंदम के वाफर ज़खायर होने के बावजूद ये जो कोटा है बार बार कम किया जाता है, छेड़खानी की जाती है और टेस्टर लगाया जाता है जिसका मार्केट में इम्पैक्ट आता है, आपको मार्केट में फिर उसकी सूरत हाल नज़र आती है। आप देखें, आप किसी भी यूटिलिटी स्टोर में चले जाएं, वहाँ पे जो रैक्स के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं उनका मयार आप जाके चेक कर लें, वो उनके अंदर वो ग़िज़ाइयत नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा, उनकी वो क्वालिटी नहीं है। आप क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करके एक चीज़ आपने सस्ती और रैक्स में लंबी कतारों में घंटों लग के लेनी है, आपने ऐसे लंबी कतारों में लगना है जैसे कि आप दाता साहब में लाइन में लग के लंगर लेते हैं या फिर किसी जगह पे मुफ्त कोई चीज़ तकसीम की जा रही है, ऐसे तो ऐसे रश होता है वहाँ पे, या जितने लंगर खाने शहर के अंदर चल रहे हैं ऐसे एक लंबे क्यू वहाँ पे। आपने पैसे देने हैं और पैसे दे के आपने चीज़ परचेज़ करनी है, उसके लिए भी आपको सुबह सुबह आके लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं वहाँ पे। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी नेग्लिजेंस है और हुकूमत की तरजीहात जो हैं आम आदमी उनकी प्रायोरिटी में कहीं फॉल नहीं करता। हमारे पास कम है। रिजवान साहब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आटा एक बुनियादी जरूरत है, इसकी फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सीएम साहब को फौरी तौर पर रिक्वेस्ट के अलावा इल्तिजा ही कर सकते हैं, नोटिस लेना चाहिए सीएम साहब को फौरी तौर पर। ये जो मौजूदा सूरत हाल, हमने हेल्थ फैसिलिटीज भी देखी, अभी ये जो सूरत हाल आटे की, प्लीज इस पर नोटिस लें और आवाम के लिए सहूलत पैदा करें। थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं हर दूसरा बंदा परेशान है। सवारी हर बंदे की एक बुनियादी ज़रूरत है ज़िंदगी की। आपके फैमिली के अगर 4-5 लोग हैं, आपको कहीं जाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत भी है
ऑल्दो जो कि बहुत महंगा है, क्योंकि अगर आपके पास गाड़ी है तो आजकल फ्यूल अफोर्ड करना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। खैर, एक बुनियादी ज़रूरत है, आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपने खुशी गमी कहीं पे भी आना जाना है। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है, गाड़ी बहुत सारी महंगी हो गई है तो जी आपके पास ऑप्शन क्या होती है? अच्छा, बाइक खरीद ले। एक बाइक अगर आपने खरीदनी है तो उसमें भी हमें लोग परेशान नज़र आ रहे हैं कि ये 1-1.5 साल में बाइक्स की कीमतों में होशरुबा इजाफे से आम आदमी परेशान होकर रह गया है। सो हर चीज़ को डॉलर के साथ जोड़ा जाता है, मौजूदा हालात के साथ जोड़ा जाता है, सियासी जो हमारे सामने अनसर्टेन सी एक सिचुएशन है उससे जोड़ा जाता है। नो डाउट ये सब चीज़ें हैं, ऐसे ही आप कहीं पे भी देख ले यही इश्यूज रहते हैं। अगर आप सियासी तौर पर मुस्तहकम ना हो, आपके रुपए की कदर हर रोज़ गिरती चली जाए तो ये सब कुछ होगा। लेकिन इस शोबे से वाबस्ता आम लोगों के तो हम मसाइल सुनते रहते हैं। आम बंदा कहता है जी मैं गाड़ी तो बिल्कुल नहीं खरीद सकता, बाइक खरीदने की सकत भी अब नहीं रही, और जिनके पास है वो भी कमोबेश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसको ऑब्वियसली जो रोड पे आपकी चीज़ चलेगी वो ख़राब भी होगी, उसकी मेंटेनेंस भी कराना पड़ेगी, उस पर भी अच्छे खासे पैसे, और फिर फ्यूल आप किस तरह से इतना जो है वो अफोर्ड करें। सो जिनके पास बाइक या फिर गाड़ी है उन्होंने इस्तेमाल थोड़ा लिमिटेड कर दिया है। अच्छा जी, अब जिन्होंने नहीं खरीदनी है उनको भी बताएंगे कि गाड़ियों की कीमतों में किस तरह से और क्यों इजाफा हुआ और मजीद इजाफा होने का कितना इम्कान है, बाइक्स की हालिया कीमतें और 1-1.5 साल में कितना इजाफा हुआ और क्या मजीद इजाफा हो सकता है, इसकी तवक्को है, इस पर हम बात कर लेते हैं। जी जावेद भट्टी साहब सदर मिकलोर रोड मोटरसाइकिल मार्केट हैं, और शुएब खान साहब जो कि चेयरमैन लाहौर कार डीलर फेडरेशन हैं, अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे आगाज़ कर लेते हैं शुएब खान साहब, गाड़ियों की कीमतें पहुंच से बाहर, ना सिर्फ आम बंदा तो खरीद ही नहीं सकता, अच्छे खासे लोग भी अब गाड़ी नहीं खरीद पा रहे, रीज़न क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका रीज़न ये है जी कि हम इधर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे गाड़ियाँ, और जब हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे तो हम मुहताज हो जाते हैं डॉलर्स के। जिस तरह डॉलर बढ़ता है तो वो मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं जी डॉलर बढ़ गया अब क्या करें, तो ये करना क्या है, आप अपनी हर चीज़ इधर बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग करें पाकिस्तान में, डॉलर बढ़े या कम हो उसमें हमें असर तो नहीं होना चाहिए। हम आपको पैसे दे रहे हैं, रुपीज़ दे रहे हैं, तो आप डॉलरों से चीज़ पहले ख़रीदते हैं और उसको असेंबल करके, दे आर ऑल असेंबलर्स, कोई भी मैन्युफैक्चरर हमारे पास नहीं है। होंडा हो गया, टोयोटा हो गया, ये सारे जो जापानी गाड़ियाँ और लोकल गाड़ियाँ इधर जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो सारी पार्ट्स हो रहे हैं, इंजन उधर से बन के आते हैं, गियर उधर से बन के आते हैं, बेरिंग तक ये बना नहीं रहे, तो फिर उसका असर जो है वो जब डॉलर बढ़ता है उसके प्राइस बढ़ते हैं, वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है आम कस्टमर्स के लिए परचेज करना गाड़ी। तो ये सारा जो जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तब तक ये मसला ही रहेगा। यानी रीजन तो बता दी, अगर यहाँ कुछ बन ही नहीं रहा तो अल्टीमेटली फिर डॉलर की प्राइस के साथ ये सब चीजें डिपेंड करती हैं, जुड़ जाती हैं। डॉलर महंगा होगा तो ये चीजें महंगी हो जाएंगी। आम सवारी, गरीब की सवारी जिसे मोटरसाइकिल कहा जाता था, वो क्यों गरीब की पहुंच से बाहर हो गई? जी सर, शुएब खान साहब नहीं बल्कि शुएब साहब नहीं, जावेद भट्टी साहब। बहुत मेहरबानी जी। इस तरह है कि जैसे भाई ने भी फरमा रहे हैं, मोटरसाइकिल तो काफ़ी हद तक यहाँ मेजॉरिटी पार्ट्स पाकिस्तान में बन रहे हैं, और जो आ रहे हैं जो इंपोर्ट भी हो रहे हैं, मोटरसाइकिल वाला तो ये इशू नहीं है, इशू है, लेकिन एक पार्ट है कि बड़ी थोड़ी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, वो भी चाइना से। जापान वाली जो चीज़ें हैं वो तकरीबन अब होंडा में एक आधी को चीज़ है जो आती है, बकाया सारी चाइनीज़ हैं। लेकिन जो आपने खुद ही हमारे सवालों में से एक जवाब दे दिया हुआ है कि यहाँ सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन जावेद साहब अभी तो हमने देखा कि डबल कीमतों में इजाफा हुआ बाइक्स की, उसकी रीजन समझ से बाहर। देखें अभी मेरे भाई ने ये बताया कि डॉलर के साथ ये इसका रिलेटेड है। देखें जब इन्होंने आज से कोई 5-4 महीने पहले प्राइसेस ऊपर जानी शुरू हुई हैं, जो मैक्सिमम हमारा डॉलर गया है वो तकरीबन 238 to 239 पे गया है। उसके बाद डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, अब डॉलर तकरीबन 223 के नज़दीक है। देखिए नीचे आया है, जैसे जैसे नीचे आया प्राइसेस नीचे होनी चाहिए थी, नीचे नहीं हुई। और वो आपको एक और बात बताऊं, वर्ल्ड इंटरनेशनली तौर पे 7 से लेके 15% तक सारी प्राइसेस पार्ट्स की
اسٹیل کی ایلومینیم کی نیچے آئی ہیں، لیکن یہاں کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو اس کو چیک کرے، اور انہوں نے بجائے نیچے آنے کے پرائسز بڑھائی جاتے ہیں۔ ان کا یہ بھی ایک پرابلم آئی ہے کہ کچھ ان کی ایل سیز کی پرابلم تھی کہ ایل سیاں رکی ہوئی تھیں، اور ان کی جب یہ بڑی کمپنیز ہیں، یہ مافیاز ہیں، بہت بڑے مافیاز ہیں، انہوں نے دیکھیں انہوں نے اپنا جو پروفٹ پہ یہ کمپرومائز نہیں کرتے، ان کی پروڈکشن کم ہوئی ہے اور انہوں نے اپنا پروفٹ ریز کرنے کے لیے اس کی پرائزز بڑھائی ہیں۔ 100% یہی فیکٹر ہے۔ اچھا جی، اب ہمارے دیکھنے والوں کی سہولت کے لیے بتا دیں کہ سستی ترین بائک کون سی اور کتنی قیمت میں مل جاتی ہے؟ دیکھیں اب جو چائنیز بائک ہے نا وہ بھی 80,000 پلس میں چلے گئی ہیں، سستی والی جو ہے، اور جو ہونڈا والی ہے وہ 120 پلس میں چلے گئی ہے سستی والی۔ میکسیمم تو اب تقریباً 4 لاکھ کے نزدیک چلی گئی ہیں، جو یہاں لوکل 4 لاکھ کی جو بڑی 150 سی سیز ہے نا وہ 4 لاکھ سے تھوڑی سی کم ہے۔ اس رینج میں 3.5 اور 4 کے درمیان میں مختلف ماڈلز ہیں، وہ چلے گئے ہیں۔ مطلب عام آدمی کی پہنچ سے یہ دور ہوئی جا رہی ہے، اور یہ ایک اکنامکس کا اصول ہے، سپلائر ڈیمانڈ یہ، لیکن یہاں آ کے وہ بھی اس کو بھی وہ الٹا ہو گیا ہے کہ ڈیمانڈ کم ہوئی ہے اور پرائسز اوپر چلی گئی ہیں۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو پرائسز نیچے آتی ہیں، یہ الٹا ہو گیا کیونکہ اس لیے کہ یہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ یہاں میں نے کچھ عرصے پہلے ایک شو تھا، اس میں بتایا تھا کہ ایک اتھارٹی ہونی چاہیے نان پولیٹیکل، اس میں جو پروفیشنل لوگ ہوں جو اس کو وداؤٹ اینی کسی اس میں پولیٹیکل پریشر نہ ہو اور کسی مافیا سے نہ ڈریں، اور وہ کوئی ریشنل ہو کے ان کو بھی مینوفیکچرر کو بھی آن بورڈ ملے۔ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کچھ آپ کو یہ سیاسی ایسی کوئی پوسٹ مل جائے جو کہ اتھارٹی ایسی مل جائے جو کہ یہ سب چیزیں کر سکے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں پھر یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ ایک تو سب سے پہلے کہ ہم قوم نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جیپنیز کو آپ دیکھیں، ہم جاپان کے ساتھ میں نے بہت دیر کام کی ہے، ان کا ایک موٹو ہے دے ورک فار دیئر نیشن فرسٹ، دین فار دیئر کمپنی، دین فار دیئر فیملی اینڈ لاسٹلی فار دیم سیلف۔ لیکن یہاں الٹا ہے، پہلے اپنے لیے، پھر فیملی کے لیے، پھر کمپنی کے لیے، پھر اور نیشن بعد میں کہیں جا کے آتی ہے، اور وہ بھی بہت کم لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں۔ جاوید صاحب، خیر شعیب صاحب مجھے یہ بتا دیجئے گا، قوت خرید لوگوں کی کس حد تک متاثر ہوئی ہے؟ گاڑیاں خریدنے والوں کی تعداد میں یا آپ کو یہ 2-2.5 سالوں میں کتنی کمی لگی ہے؟ اس سے آپ لوگ کتنے پریشان ہیں؟ زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے جی، بزنس جو ہے نا ہمارا وہ سمجھ لیں کہ ریڈ لائٹ پہ آ گیا ہے، اور بہت سارے کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہر سال ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 30-35 شو روم لاہور میں نئے کھلے ہیں، تو اس بار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 35-40 شو روم لاہور میں بند ہوئے ہیں، لوگ ڈیفالٹ ہو گئے ہوئے ہیں۔ ان کی ریزن یہ ہے انکم کچھ نہیں ہے، ایکسپینڈیچر بے تحاشا ہیں، اور ارننگ بالکل زیرو ہو گئی ہے۔ کیا کریں لوگ؟ اتنی انہوں نے مسئلہ پتا کیا، جب یہ ڈالر بڑھتا ہے تو اس کے پرائز بڑھ جاتے ہیں، اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے والا کوئی نہیں، جب ڈالر گرتا ہے تو اس کا پرائز ہی کوئی نہیں چیک اینڈ بیلنس کرتا کہ اسی حساب سے، جس حساب سے آپ یقین کریں کہ 3 گنا یہ 3 سالوں میں 3 گنا پرائز بڑھ گئے ہیں گاڑی کے۔ سیوک کتنے کی تھی اب کتنے کی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ ہماری 10 گاڑیوں کی پرچیزنگ کرتے تھے، ہم 3 گاڑیوں کی پرچیزنگ کر سکتے ہیں، 7 گاڑیاں اڑ گئی ہیں کیونکہ پرائز اتنی ہو گئی ہیں کہ کس طرح لوگوں کو قائل کرے۔ بزنس آبویسلی بات ہے، جب کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے افادیت کم ہو جاتی ہے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے، کم بکتی ہے۔ اور ہمیں جو اس ٹائم جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ آپ آن کی شکل میں دیکھ لیں یا آپ مینوفیکچررز کی شکل میں دیکھ لیں، اگر ڈیمانڈ ہے 10 گاڑیوں کی تو یہ 2 گاڑیاں بنا رہے ہیں۔ یہ اون کے نام پہ لوگ لوٹ نہیں رہے ہیں، یہ مافیا نہیں ہے؟ دیکھیں جی، وہ اس ایلیٹ کلاس کا مافیا ہے جس نے گاڑیاں آن آپ سے میرے سے بھی لینا ہے، آن بھی لینا ہے، اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مینوفیکچرر کو جھٹکا پڑا ہے، وہ اس لیے کہ ایک گاڑی مثال کے طور پر ٹوسون ہے 4x4، اس کا 76 لاکھ اس کی پرائز ہے، تو آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو 2 لاکھ نیچے مل جائے گی۔ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ 8-8 10-10 یا 15-15 لاکھ روپے آن قیمت میں یہ کماتے رہے ہیں۔ کیوں ہوا ہے کہ ساری وہ جو ہے نا مینوفیکچر جو ہے نا وہ اس لیے مسئلے میں پڑ گیا ہے کیونکہ آگے پرچیزر ہی کوئی نہیں ہے۔ اب گاڑیاں تو وہی ہیں نا،
اور ان کے پرائز آپ نے آسمانوں پہ لگا دیے, پرچیزر کم ہو گئے ہیں. پرچیزر کم ہونے کی وجہ سے سارا سرکولیشن رک گئی ہے اور سارے پریشان ہیں بے تحاشا. چیک اینڈ بیلنس کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے, ہم سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب ہم اپنی آواز, عوام کی آواز, ہماری آواز ہوتی ہے عوام کی, کیوں عوام کی ووٹوں سے ہم آئے ہوتے ہیں, تو ان تک پہنچائیں گے یار آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا جی, نئی گاڑی کی تو سکت نہیں, اب سیکنڈ ہینڈ یوزڈ گاڑیاں لوگ خرید رہے ہیں کہ اس میں بھی پرابلمز آتی ہیں. اس میں اوبیسلی بات ہے, ایک گاڑی ہے آپ نے 24 لاکھ کی سیوک تھی, اوبیسلی بات ہے وہ ایک سیوک چلی گئی 33 میں, یا اس ٹائم وہ 80 میں سیوک ہے, 76 میں سیوکس ہے, تو 72 میں ہے. تو وہ جب سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں, ایک پرانی گاڑی لے کے جاتا تھا وہ 2-3 لاکھ ڈالتا تھا, اس کو نئی گاڑی مل جاتی تھی, وہ بھی خوشحال ہوتا تھا, ہم بھی خوشحال ہوتے تھے, سارے خوشحال تھے. اب تو اس کو گاڑی چینج کرنے کے لیے کم از کم 30 لاکھ روپے ڈالنا پڑتا ہے. تو ہاؤ کین پاسبل ہو 3 لاکھ کو 30 لاکھ, مطلب کتنے پرسنٹ, 10% وہ پرائز ہی بڑھ گئی ان کی. کیا کریں آپ؟ ایسے ہی ہے. جاوید صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ کو لوگوں کی قوت خرید کتنی متاثر ہوئی لگتی ہے؟ اگر واقعی اتنی مہنگائی ہے, آپ لوگ بھی پریشان ہوں گے, اوبویسلی لوگ ہی نہیں آئیں گے تو آپ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے. آپ کا کام کتنا متاثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں کہ ہم تو ریپریزنٹ کرتے ہیں غریب کلاس کو اور لوور مڈل کلاس کو, جو ہمارے خریدار ہیں. آپ اس سے اندازہ کریں کہ چائنیز بائک جو ہے وہ 50 روپے 100 روپے جو ڈیلر ہے اس پہ رکھ کے بیچ رہا ہے, یا برابر پہ بیچ رہا ہے, کہ گاہک ہی نہیں ہے, گاہک ہی نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا رہا ہونڈا میں بھی, اور ان کی پروڈکشنیں چائنیز کی کئی کمپنیز بند ہو گئی ہیں. جو ان کے وینڈرز تھے وہ مرنے کنارے آئے ہوئے ہیں, اور جو 80 سے 85% ان کی پروڈکشن کم ہو گئی ہے, اور پھر بھی آگ نہیں بک رہی. اور ہونڈا کی تقریباً 40%, پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 40% پروڈکشن کم ہوئی ہے, اور پھر بھی بائک جو ہے وہ بہت کم بک رہی ہے. ہونڈا کی پھر بھی دوسروں کے نسبت سیل بہتر ہے, لیکن ان کی پروڈکشن بھی 40% ڈاؤن ہو گئی ہے. اچھا, ایک اور ایشو جاوید صاحب, بائکس جو لوگ خرید رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں مہنگی ہونے کے باوجود کوالٹی کمپرومائز کیا جا رہا ہے, جو پارٹ سب لگائے جا رہے ہیں, یہاں سے بائک لیں وہاں سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ مہنگائی کے باوجود آپ کی چیزوں کا لیول کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ آپ کی ایک حد تک بات ٹھیک ہے, کچھ کمپنیز ہیں لیکن زیادہ تر کمپنیز میں نہیں ہے. پہلے دیکھیں کہ آج سے 8-10 سال پہلے لوگوں کا جو سفر تھا بائک پہ وہ تھوڑا ہوتا تھا, 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر ایک گو میں. اب ایک دن میں ایک بائک 200-300 کلومیٹر چلتی ہے. لوگوں کی جو رہائشیں کاروبار سے یا اپنے آفس سے کافی زیادہ دور ہو گئی ہیں. اور یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے, سڑکوں کا حالات آپ دیکھ رہے ہیں, آہستہ آہستہ سڑکوں کو کیا حالات ہوئے ہیں, تو وہ فیکٹر ہے. سارے پنجاب میں, لاہور تو پھر بہتر ہے, باہر جا کے دیکھیں تو سڑکوں کی تو حالت ہی کوئی نہیں ہے, تو انہی سڑکوں پہ چلنی ہے. تو وہ جو جیسا آپ کو ماحول ملے گا اسی طریقے سے. اور پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں اسپیئر پارٹس بھی خریدنے جائیں تو ان کی قیمتوں میں بھی اتنا اضافہ ہے کہ آپ کے لیے ایک چیز خرید کے وہ پھر آپ جڑ ہی جاتے ہیں نا بس اس کے ساتھ. لیکن اسپیئر پارٹس کی کمپیریٹیولی ویسی قیمتیں نہیں بڑھیں, کیونکہ بیسیکلی کچھ چائنا میں بھی ریٹ کم ہوئے. اگر ڈالر کا فیکٹر پڑا تھا تو ہمیں وہ بیلنس بھی ہوا ہے. اور اسپیئر پارٹ مارکیٹ میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ادھر کمپیریٹیولی اتنی قیمتیں نہیں بڑھیں جتنی بائکس کی بڑھی ہیں. صحیح. مجھے اب شعیب صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ مزید اضافے کا امکان ہے گاڑیوں کی قیمتوں میں؟ وہ لوگ جو کہ پلان کرتے ہیں جنہوں نے گاڑی خریدنی ہے, ان کے لیے سجیشن کیا ہوگی؟ میکسیمم منیمم کتنے پیسے ہونے چاہیے؟ ایک اگر چھوٹی گاڑی اب افورڈ کر سکتا ہے نا کوئی, سو اس کے لیے پلان کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی آج خریدنا چاہ رہا ہے آج ہی خرید لے, کل کا واقعی کوئی پتہ نہیں ہے. جب تک آپ دیکھیں, جب بھی کوئی کمپنی کوئی بھی ملک اجازت دیتا ہے نا گاڑیاں بنانے کو, وہ کمپلیٹ ٹیکنالوجی وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. ایک نٹ بورڈ لینے بھی باہر نہیں جانا پڑتا, ہر چیز مینوفیکچر ہوتی ہے. ہمارے جو سیاستدان سابقہ ہیں, جو ہمارے جو کرتا دھرتا ہے انڈسٹریل سارے زون میں, انہوں نے فیکٹریاں لگائی نہیں, ٹیکنالوجی لائے نہیں. تو ہم کیوں محتاج ہیں ڈالرز کے, یا کیوں محتاج ہیں ہم ین کے؟ ہم تو اپنا پیسہ کو سٹرونگ کریں گے نا. تو اگر ٹیکنالوجی پوری ہوتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, پرائز بڑھ جاتے. ڈالر بے شک جو 300 پہ جاتا
प्राइस वो पाकिस्तानी वही होने थे। अब टेक्नोलॉजी क्योंकि उन्होंने सारी शिफ्ट नहीं की, एक नट बोर्ड भी लाने के लिए आप मोहताज हैं जापान के, आप मोहताज हैं किसी और मुल्क के, चाइना के, उधर से वो जब पार्ट लाते हैं, जब कन्वर्सेशन करते हैं, ये डॉलर्स कन्वर्ट करते हैं तो पता चलता है डॉलर महंगा हो गया है। डॉलर खस्मा होगा जो मर्जी महंगा हो, लेकिन मसला तो ये है मैन्युफैक्चरिंग करें। जब तक टेक्नोलॉजी पूरी कंप्लीट इधर 100% नहीं आएगी तब तक ये जितने मैन्युफैक्चरर हैं इन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई थी कि जी हम 80% बाहर से मंगाएंगे और 20% इधर माल ख़रीदेंगे और उसके बाद हम इतने अरसे में 100% मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो आपको 25-30 साल हम देखते हो गए हैं, हमें तक तो ये अभी तक अंदर जो है ना वो लॉलीपॉप इन्होंने दिया हुआ है कि जी टेक्नोलॉजी आ रही है, पूछने वाली कोई नहीं है उनको, उन अंडरटेकिंग को पूछने वाली कोई नहीं। क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को ये मौजूदा महंगाई के तनाजुर में? देखिए जी, इसका तो एक वाहिद हल यही है कि एक नेशनल कंसेंसस किया जाए, उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाए, चाहे गाड़ियों की कीमतों के हवाले से या फिर बाइक्स की या टमाटरों की कीमत किसी जिससे सारिफ आपका मुतासिर हो रहा है, उसके लिए एक अदारा बनना चाहिए और जो इसको कंट्रोल करे और वो नॉन पॉलिटिकल हो, प्रोफेशनल लोग हों जो रैशनल हो के हर चीज़ को देखें। और ये नहीं कि जैसे कहते हैं ज़िंदगी मौत का नहीं पता, आपने इनसे सवाल भाई से कर रहे थे कि आप कीमतों के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो इशारे जो इकोनॉमी के होते हैं उसके ऊपर चलते हैं, लेकिन यहाँ जैसे ज़िंदगी मौत का नहीं पता, सुबह उठें तो क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। एक कंपनी टोयोटा, कोई भी ABC कंपनी सुबह बढ़ा देती, डीलर को फिर आप लोग भी जिम्मेदार नहीं है, आपको भी इसको फॉलो करना पड़ता है और हम तो मजबूर हैं। हमारे जो मोटरसाइकिल डीलर हैं वो तो इस पोजीशन पे आ गए हैं कि उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया। तो गाड़ियों वालों की तो बेचारों की इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इनके फिर खर्चे भी हैं, इनके मुलाजम हैं, इनका हमारा भी इसी तरह के सारे। जो तजवीज़ दी है वो बहुत अच्छी है कि नॉन पॉलिटिकल एक कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि सब चीज़ को देखे, सारिफीन को सहूलियात पहुंचाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये माफिया का रोल ना तो कभी खत्म होने देंगे, क्योंकि फिर जेबों में पैसे कहाँ से जाने। थैंक यू सो मच आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अभी हमें पिक्चर्स बार बार मौसूल हो रही हैं, लेकिन माजरत क्योंकि थोड़ा सा आप लोग जल्दी कर दिया करें, मैं शो के स्टार्ट में भी अनाउंस कर देती हूँ, सो इसीलिए हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है एकदम से चीज़ें मैनेज करना। लाइव शो है, आप सब लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए। नंबर एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे हम दिखा देते हैं जी। हमारा नंबर है व्हाट्सएप, इस पर आप अगर आज करेंगे तो इंशाल्लाह कल सुबह हम आपके पिक्चर्स जो हैं प्रोग्राम का हिस्सा बना लेंगे। लेकिन माजरत क्योंकि पॉसिबल नहीं होता लाइव शो में आप फॉरेन चीज़ें मैनेज कर लें, एक दो तो हो सकती हैं। अब इतनी सारी पिक्चर्स अब आना शुरू हो गई हैं कि जी हमारे बच्चे की बर्थडे है तो प्लीज़ उसको विश कर दे। सो जिनकी पिक्चर्स ऑन एयर नहीं कर पा रहे, जो हमें अपने नाम भेज रहे हैं और तस्वीरें भेज रहे हैं, उन सबको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। जिनके बच्चों की आज सालगिरह है, पिक्चर्स अगर आप ऑन एयर कराना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप पिक्चर्स भेज दें, इंशाल्लाह कल आपकी पिक्चर्स हम प्रोग्राम का हिस्सा बना लेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों के फीडबैक का, आप लोगों को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप हमें फीडबैक देते रहें। इतनी सारी पिक्चर्स आप भेजेंगे, टाइमली भेजेंगे तो जी सर आंखों पर हम आप ही लोगों के लिए यहाँ पे शो कर रहे हैं। आप लोगों की पिक्चर्स क्यों नहीं हमने शामिल करनी, लेकिन माजरत थोड़ा सा ये क्योंकि लाइव शो में मैनेज करना चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जो प्लान चीज़ें हैं उनको हम फिर ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी पे रख लेते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताना है बाहर का मौसम कैसा है टुडेज़ वेदर में। बाहर हैं जी कोमल, उनसे पूछते हैं आज का मौसम कैसा है। जी कोमल, ओवर टू यू। लाहौर में सर्दी में अब इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, वहीं सूरज भी किरणें बिखेर रहा है, हवाएं भी चल रही हैं, खुनकी में भी खाते का इजाफा देखने में नजर आ रहा है। इस वक्त हवाओं का सिलसिला थोड़ा आहिस्ता से महसूस हो रहा है। दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि 12 बजे 24 रिकॉर्ड किया जाएगा और 1 बजे 25 रिकॉर्ड किया जाएगा और 1 से 4 के दरमियान टेम्परेचर तकरीबन 25 ही रहेगा और 4 बजे के बाद टेम्परेचर में हम देखेंगे कि 1 डिग्री कमी देखने में नज़र आएगी। इसी तरह बारिशों के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से फिलवक्त बारिश के हवाले से कोई भी इम्कान जाहिर नहीं किया गया। मौसम जिस तरह से हम देखते हैं तब्दीलियाँ दिखाता है, तो अब भी जैसे कि खुश्क मौसम चल रहा है, तो ना खुश्क मौसम जब चलता है तो ऑब्वियस सी बात है
शहरियों की सेहत पर मनफी असरात का बाइस भी बनता है। हमारे पौधे ये भी जो हम लाहौर की फ़िज़ा आजकल चल रही है, ख़ास तौर पे स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन चल रही है। तो लाहौर में स्मोक के पंजे मजबूत हो रहे हैं बजाय कम होने के, और इस वक्त लाहौर एयर क्वालिटी के एतबार से पहले नंबर पर है। सुबह के औकात में AQI था जो था वो 297 रिकॉर्ड किया जा रहा था, जबकि इस वक्त 347 यानी कि ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर चुका है और अब जो है तकरीबन 350 राउंड अबाउट चल रहा है। तो ये सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट देखने में नज़र आ रही है। इस तरह की सिचुएशन लास्ट ईयर भी देखने में नज़र नहीं आई थी, जो कि इस दफ़ा जब कि महकमा माहौलियात की जानिब से हमें ये भी बार बार बताया जाता है, हर दिन के साथ उनकी जानिब से भी एक नई हिदायत सामने आती है, एक नई हम कह सकते हैं ताकीद सामने आती है, जिसमें कि वो ये जाहिर करते हैं कि थैंक यू कोमल, आप भी बहुत एहतियात कीजिए। स्मोक बहुत ज़्यादा है, गले ख़राब हो रहे हैं। मुझे अक्सर खुद बाहर से आके फील होता है कि मेरे गले में ना अजीब सा वो दर्द सा महसूस होता है। तो गर्म पानी का इस्तेमाल ऐसी सूरत में ज़रूर करें। बॉइल्ड वाटर अगर आप 1 कप ले लेंगे जो शानदा पी सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सो नाजरीन, हमने लेनी है एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। खुश आमदीद एक बार फिर से। हम आपको शो में बताते रहते हैं कि जी महंगाई की सूरत हाल क्या चल रही है। हमने बाइक्स की बात की, गाड़ियों की बात की, अब आजकल शादियों का भी सीज़न चल रहा है, लोग गोल्ड की ख़रीदारी कर रहे हैं, तो सोना भी जो है वो मुसलसल महंगा होता चला जा रहा है। हमने देखा कि जी जैसे ही कारोबारी हफ्ते का आगाज़ होता है तो अनाउंसमेंट ये हो जाती है कि सोने की कीमत में भी इजाफा हो गया। 350 रुपये इजाफा हुआ। खालिश 24 कैरात फी तोला सोना 1,58,650 रुपये का हो गया है। 22 कैरात फी तोला सोना 1,45,429 रुपये का। 21 कैरात फी तोला सोना 1,38,818 रुपये का। जैसे ही हम देखते हैं कारोबारी हफ्ते का आगाज होता है, डॉलर की कीमत बढ़ती है, सोने की कीमत बढ़ती है, फिर पूरा हफ्ता इसमें उतार चढ़ाव देखा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब रह जाती है बात कि इतनी महंगाई के बाद क्या कोई सोना खरीद सकता है? मुमकिन ही नहीं है जी। आप पूरा साल भी लगा दे तो फिर आप शादी के करीब आके बहुत ही माइनर सी शॉपिंग कर सकते हैं गोल्ड जिन लोगों ने खरीदना है। आपको नहीं पता कि एक दिन बाद कितना इजाफा हो जाए, डॉलर कम हुआ, थोड़ी बहुत कम कीमत हो जाती है, लेकिन मार्केट बंद होते होते दिन के इख्तिताम पर एक बार फिर से सोना बढ़ जाता है। इंतज़ार मत करें, जब जो खरीद लिया जाए वही बेहतर होता है जी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।